بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور فرشتوں کے نزول کی خبر دی ہے کہ جب میرے بندے میری ہی جستجو میں ہوتے ہیں، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے اپنا رب مانتے ہیں، تو میں اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہوں ان کی مدد کے لیے، جو ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے ساتھ ہیں، کسی لمحے تم اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرنا کہ ہم اکیلے ہیں، ہمارے ساتھ کسی کا ساتھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اپنے پیارے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتے، ہر وقت ہماری مدد ان کے شامل حال رہتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، اس میں اختلاف بھی ہے کہ کس کس وقت میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی رحمت کا کن کن اوقات میں نزول ہوتا ہے۔ بعض تو فرماتے ہیں کہ انسان کی وفات کے وقت قبر میں جب جنت میں داخل ہوگا اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، لیکن علماء نے اکثر علماء اور جمہور حضرات کی رائے یہ ہے دنیا میں، اسی دنیاوی زندگی میں اللہ پاک کے فرشتے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ خود فرشتے ان کے پاس آئے اور یہ الفاظ ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے دوست ہیں۔ اور یہی کہا تھا جب ایک غزوہ ہو رہا، وہی نعرہ لگایا تھا کافروں نے کہ اللہ رب العزت کا انکار کر کے اپنے بتوں کی سربلندی کا نعرہ لگایا، اعلو حبل، فلاں حبل نامی جو ایک بت ہے وہ بڑا سر بلند، عزا بت جو ہے وہ سر بلند ہے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگوایا کہ اللہ اعلی و اجل، اللہ بلند ہے، وہی برتر ہے، اور فرمایا اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، اللہ ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا دوست ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، اور کافروں کا تو کوئی مولا و مددگار ہے ہی نہیں۔ ان کے ساتھ کون ہے کہ یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے؟ یہ تو بتوں کے گانے گا رہے ہیں، انہی کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ بت کیا کریں گے ان کا؟ ہم ایسے خداؤں پر حیران بڑے ہیں جو سنگین مزاج اور دل کے کڑے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، پڑے ہیں تو پڑے ہیں، جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں، وہ ان کی کیا مدد و نصرت کریں گے؟ تو بہرحال اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کا سہارا بنتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور ایک ایک عمل کے اللہ رب العزت نے موکل بنائے ہیں، مددگار فرشتے بنائے ہیں، جو انسان کی مدد و نصرت کے لیے زمین پر اترتے ہیں اور اس عمل کو کرنے والے بندے کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ایک عمل منقول ہے، وہ فرماتے ہیں جمعے کے روز جو آدمی عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر یا رحمان کا ذکر کرتا ہے،
اللہ رب العزت اس کی دعا کو شرف قبولیت مرحمت کرتے ہیں، اور یہی ساتھ مقبولیت کی ساتھ ہے۔ حدیث پاک میں ہے جمعے کے روز ایک ایسی گھڑی ہے، اس وقت بندہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ پاک اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے، اور ساعات اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھی ہیں کہ وہ کون سی ساعت ہے، جس طرح لیلۃ القدر کو چھپا کر رکھا گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل سے معلوم ہوتا ہے وہی مقبولیت کی گھڑی اور ساتھ جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد ہے، کیونکہ وہ تمام کام چھوڑ کر جمعے کے روز عصر کے ٹائم دعا کے لیے بیٹھ جاتی تھی کہ یہی قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں جو بیٹھ کر صرف رحمان کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پریشان حال آدمی حد سے زیادہ پریشان ہو اور بخار سے کراہ رہا ہو، امراض جسمانی اس کو پریشان کیے ہوئے ہوں، وہ یا رحیم کا ذکر کرے تو اللہ رب العزت اس کو بھی شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک سے بھی یہ بات ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہی اسم اعظم ہے، اللہ کے نام کے بہت قریب۔ اور اسم اعظم کا مقام بیان کیا گیا کہ جو بھی بندے کی خواہش ہو اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اسم اعظم اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور اسم اعظم میں اتنا فرق ہے جتنی آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں فرق ہے، اتنی قریب قریب ہیں۔ یہی اسم اعظم ہے، اسم اعظم کا مقام دیا گیا۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف اور داروغہ جہنم جو فرشتے ہیں ان کی تعداد بھی 19 ہے۔ بسم اللہ کا ایک ایک حرف ان 19 فرشتوں کے مقابلے میں ڈھال بن جاتا ہے، بندے کی جہنم سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میں جہنم سے محفوظ رہوں اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور 19 بار پڑھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شیطان 3 مرتبہ چلا کر رویا، زور زور سے چیخو پھکار اپنی بدقسمتی پر رویا، اپنی ذلت اور رسوائی پر 3 مرتبہ رویا۔ پہلی مرتبہ جب اس کو اللہ رب العزت نے آسمان کی سلطنت سے بھگایا کہ نکل جاؤ، وہاں سے راندہ درگاہ ہوا، بارگاہ خدا بندی سے دھتکارا گیا، اس وقت بہت رویا، چلا چلا کر رویا۔ اور دوسرا فرمایا اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نری رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور بہت بڑی انسانیت کو اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے جنت عطا کریں گے، شیطان کا رونا حق بنتا تھا۔ وہ بہت رویا، چلا چلا کر رویا، اور پھر اس وقت رویا جب اللہ نے بسم اللہ کے ساتھ الحمدللہ کو نازل فرمایا۔ رویا، اپنی قسمت پہ ماتم کیا اس نے کہ دیکھو یہ بسم اللہ نازل ہو گئی، اس کی برکت سے تو بہت سے بندوں کی نجات ہو جانی ہے، انسانیت کے مسائل حل ہونے ہیں، میں نے جو شرک کی پٹڑی پہ چڑھانا تھا اب تو بسم اللہ کی برکت سے ان کے کام ہو جائیں گے۔ اس لیے حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھو، تمہارے کام کا اچھا انجام ہوگا۔ بسم اللہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی مریض کے لیے پڑھتا ہے، اس کے عدد کے مطابق 7 روز تک مریض پر دم کرے،
اللہ رب العزت بسم اللہ کی برکت سے اس مریض کو شفا عطا فرما دیں گے۔ اور اگر بہت جلد شفا چاہتا ہے، بسم اللہ کے اعداد 786 بھی نکال لے، اور جو مریض ہے اس کے نام کے اعداد نکال کر ان کو جمع کرے، جتنی تعداد بنے اتنی اعداد میں پڑھے، اللہ پاک مریض کو شفا عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح حب کے لیے اگر پڑھنا چاہتے ہیں، میاں بیوی کا اختلاف ہے، ساس اور بہو کا اختلاف ہے، ایک دوسرے کے لیے جینا دھو بھر کیا ہوا ہے، اب وہ آپس میں محبت چاہتے ہیں، بیوی شوہر کی محبت کو پسند کرتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس تعلق میں چاشنی، لطف اور محبت ہی رکھی ہے۔ محبت ہو تو مزہ آئے زندگی کا، اگر محبت نہیں ہے تو زندگی کا لطف ختم، اور میاں بیوی اس دواجی تعلقات میں ناکام اور فیل ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے سامنے ناک دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ تو اگر میاں بیوی آپس میں اچھا تعلق چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، تو چاہیے، اگر بیوی چاہتی ہے کہ شوہر کے دل میں محبت ہو جائے، اپنے شوہر کا نام، اس کی اماں کا نام، ان کے اعداد لے لے، اور اپنا نام، اپنی اماں کا نام، ان کے اعداد نکال لے، پھر ان اعداد کے مطابق اللہ کے یہی 2 نام جو بسم اللہ میں موجود۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور انہوں نے کبھی وظائف کو مشغلہ نہیں بنایا، قرآن مقدس کی تفسیر ہی بیان کرتے تھے، لیکن جب یہاں آئے، سورۃ فاتحہ بیان کی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بیان کرنے شروع کیے، وہاں محبت کا یہی عمل ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن میں نقل فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اس کو پڑھو، اور اس کی برکت سے وہ میاں بیوی جن کے اندر دشمنی پیدا ہو گئی ہے اور طلاق تک نوبت پہنچی، اللہ رب العزت میں ان میں وہ چاشنی اور مٹھاس پیدا کریں گے، ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ اللہ رب العزت اچھے تعلقات پیدا کر دیں گے ان کے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی ظالم سے پریشان ہے، جب بھی جاتا ہے یا جوتے پڑتے ہیں یا رسوائی ہوتی ہے، گالی گلوچ کے علاوہ بولتا نہیں ہے، اس کے سامنے علماء نے لکھا، پہنچتے ہی 50 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے، وہ ظالم حکمران رام پڑ جائے گا، نرم ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی قیدی آدمی قید سے رہائی چاہتا ہے، اس کو چاہیے قید و بند کی صعوبتوں میں اللہ کے ناموں کا ورد کرتا رہے اور بسم اللہ پڑھتا رہے 786 مرتبہ، اور اپنے نام کے بھی اعداد نکال کے ان کو شامل کرے، اللہ پاک قید سے رہائی مرحمت فرما دیں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے، جمعہ کے روز ساعات ہیں، طلوع آفتاب سے ایک گھنٹے پر ساتھ رہتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے، مثلاً سورج کے طلوع کا وقت ہے 7:15 بجے، 7:15 سے 8:15 تک 1 ساعت رہتی ہے۔ اب آپ ساعت نکال لیں کہ 7ویں ساعت کون سی ہے۔ جمعے کی 7ویں ساعت میں بیٹھ کر اگر کوئی آدمی 123 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اپنی مشکل کے لیے، اپنی مہم کے لیے اور اپنی تکلیفوں کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی مشکلات اور تکلیفوں اور مصائب کو دور فرما دیتے ہیں، اور جو بھی دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جمعے کے روز سات کون سی؟ 7ویں ساعت میں۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 40 روز تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے 1000 بار، تو اللہ رب العزت اس کو کشف کی دولت سے نواز دیتے ہیں، اس پر اپنے اسرار و رموز کھول دیتے ہیں، اور کچھ ایسی خبریں جو دیگر لوگ معلوم نہیں کر سکتے، اللہ ان کا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ پسے پشت اور دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ایسے آدمی کو اللہ پاک علم عطا فرما دیتے ہیں۔
بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، بعض اوقات اللہ پاک کسی نہ کسی طریقے سے اس کی عطا کے راستے بے انتہا ہیں، وہ عطا فرما دیتا ہے علم۔ ایسے اس عمل کو کرنے والے آدمی کے دشمن ناکام رہتے ہیں اور ان کا راز فاش ہوا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو پہلے علم عطا فرما دیتے ہیں کہ فلاں آدمی آپ کے لیے سازش کر رہا ہے۔ جیسے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور غیرت مند، سارے صحابہ غیرت مند تھے، انہوں نے غیرت کا وہ مظاہرہ کیا کہ غزوہ احد میں باپ بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آیا تو اس کی گردن پہ تلوار چلا دی۔ تو یہ صحابی رسول اور سپہ سالار رہے ہیں اکثر جنگوں میں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں پورے کافروں کے منصوبے بتاتے تھے کہ وہ اس راستے سے آئیں گے، تم نے فلاں راستے سے حملہ کرنا ہے، اللہ تمہیں فتح دیں گے۔ ایسے صحابی، اور اسی طریقے سے اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کسی ایک راستے سے بھی اللہ پاک علم عطا فرما دیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ مقروض آدمی، غریب آدمی، غربت سے دوچار ہے، اگر وہ قرضے کی ادائیگی چاہتا ہے، یہی اپنی غربت سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ 360 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مشک اور گلاب سے اللہ کے ان ناموں کو لکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ اپنے پاس رکھنے سے اللہ پاک اس کو تونگر کر دیں گے۔ غریب ہے تو مالدار ہو جائے گا، اور اگر مقروض ہے تو قرض کی ادائیگی کی صورتیں اللہ پاک پیدا فرما دیں گے بہت جلد۔ اس کے لیے ان جھمیلوں سے نکلنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اسم رحمان میں لطف قبول ہے اور جلب منفیات ہے، لوگوں کے قلوب کو کھینچنے کی اس میں صلاحیت ہے، اور رحمان کا ورد کرنے والے میں اللہ رب العزت جاذبیت اور کشش پیدا فرما دیتے ہیں، جس کو آج کل انگلش کی زبان میں اٹریکشن کہتے ہیں۔ اللہ پاک وہ پیدا کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کا منظور نظر ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ 50 بار مشک و زعفران سے اگر کوئی آدمی اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بڑا باہیبت اور باوقار بنا دیتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں معزز ہو جاتا ہے، ان کے قلوب میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور یعنی ایسے غلط کام بھی اس کے سامنے نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کی ہیبت ہے، وقار ہے، تو اس سے ڈر جاتے ہیں۔ تو اللہ کے مبارک نام رحمان کا جو سردار ہے اس فرشتے کا نام طرفیائیل ہے، اور 5 افسر ان کے تحت ہیں، اور ہر افسر کے تحت 70 صفیں ہیں فرشتوں کی۔ جو آدمی ہر نماز کے ساتھ 209 مرتبہ یا رحمان پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے دنیاوی امور میں یا اخروی امور میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے اس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ فرشتے آئے، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس پہ پکے ہو گئے، غیر کی طرف رجوع نہ کیا، اور کسی ایسے بت کے سامنے یا قبر کے سامنے، مورتی کے سامنے نہ جھکے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی مدد و نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کرتا ہوں، اور فرشتے آتے ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ فرشتے آ چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، تم پریشان نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت ان معمولات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، دنیا آخرت میں اللہ پاک ہمارے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔